ناظرین، جو لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سحری کھا کر سونے کا کیا نقصان ہے؟ سحری اگر نہ کی تو روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جائے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے، 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد شریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا حصول رزق میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ صبح سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں سے ہلایا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی اور رسول سے میرے پاس سے گزرے: اٹھو، اپنے رب کی طرف سے سہم رزق میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت سر مرتبہ بھی تعبیر اور استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ ناحق خون بہنے سے وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندھی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا جبکہ تمہیں اجازت دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات اس وائس کی کہ ہم نے خیال کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ابی عبدہ کے گھر کے باروں میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا۔ تو بعد سے فرمایا کہ دیکھو کیا سورج نکل آیا۔ متعدد روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہے کہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے سے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا ہوتی ہے اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپٹ میں آ چکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو انسان صبح سے میرے پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا۔ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کر، جیسے کہ لولا کہا جاتا، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ لولا وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے، بلکہ کیلولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں خواہ آپ کھانا کھا چکے یا نہیں، بس دوپہر کے اوقات میں تھوڑی دیر آرام کرنا تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرو کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی کہ یہاں پر ڈاکٹر کا بھی یہ ماننا ہے اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا، اور یہی بات 14 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر اور عرض کیا، یا علی، صبح صبح جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا
لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے بندے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کی اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے تو فرشتے آسمان سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگتے. وہ انسان سوئے ہوتے اس کی وجہ سے وہ فرشتے رزق اپنے ساتھ واپس لے جاتے. وہ فرشتے رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے. جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے تو تب ایسے لوگ رزق کی تتلی کی تلاش کرتے پھرتے. حاضرین آپ نے دیکھا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں. آپ جب سے پوچھے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو آپ کو جواب میں لازمی کہیں گے کہ آپ صبح اٹھتے ہی نہیں. صبح اٹھنا بہت مجھے ہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے آپ صبح جلدی اٹھا کریں. آپ نماز فجر ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا پھر قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں. آپ دیکھیں گے کیسا آپ کا دن گزر. ناظرین جو انسان صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں وہ اپنے کام میں بھرپور طریقے سے سارا انجام دے پاتے. ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں. ان کی تنگ دستی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. وہ تندرست ہوتے ہیں ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں. پیارے دوستوں ماہ رمضان میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈول متاثر نہیں ہوتا بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا جس کی وجہ سے کچھ بے اختیاراتوں کے سبب رمضان کے مہینوں میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت خراب ہو جاتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی. روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں اس کے سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں. ایسی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے. جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری یا افطار کے شیڈول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اکثر سحری افطار کے بعد ورزش کرتے جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اس سے ایک جانب تو بد نظمی کا خطرہ ہوتا ہے دوسرا اس کی وجہ سے ہڈی اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے. لہذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہے. کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے ہیں. سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے جو کہ جسم کے اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دمک مانند بڑھ جاتی بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی. اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا اور ایک کھجوری کیوں نہ لی جائے مگر لازمی طور پر سحری کی جائے. افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کی بعد غذا آ جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے. اکثر لوگ افطار کے بھاری بھر کم کھانے کے بعد سونے لیٹتے جاتے ہیں اور ایسی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں کھاتے ہی سو جاتے ہیں جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا جو کہ بیماری کا سبب بھی بن سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے آمین. میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے آمین. اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا آمین یا رب العالمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. شکریہ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے.